صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر ہمیشہ ساتھیوں، آج کی یہ نشست ہمارے قابل صد احترام برادر عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی ان کے اس دنیا سے انتقال فرما جانے کی نسبت سے ان کی خواہش بھی تھی اپنی زندگی میں، اور ان کے اصالِ ثواب کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو رب تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حادثاتی موت ہو، اچانک ہو، تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ شہادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک ان مرحومین کی مغفرت و بخشش بھی فرمائے، جنت میں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور شہادت کا مقام بھی اللہ پاک نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کو آگاہ کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس ماہ میں سب سے پہلے مومن، سب سے پہلے مسلمان، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم وفات ہے۔ تو ہم اس نسبت سے گفتگو کریں گے، اور ہماری اس ساری گفتگو کا ثواب اللہ پاک ان فوت ہونے والوں کی روحوں کو بھی پہنچائے، اور زندگی میں رہتے ہوئے جن صحابہ سے، اہل بیت سے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیے رکھا، اللہ پاک انہی کے قدموں میں محشور فرمائے۔ اور جن حضرات نے قاری صاحب کی سرپرستی میں اس کا اہتمام انتظام کیا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا بہت خوبصورت انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام اور رفعت بیان فرما رہے تھے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا مقام مقام نبوت اور رسالت ہے، اور مقام نبوت و رسالت کے بعد مقام صحابیت یہ سب سے بڑا مقام ہے، اور یہ دونوں مقام واہبی ہیں، کسبی نہیں ہے، یعنی کہ اپنی محنت، کوشش، عبادت اور ریاضت سے نہ کوئی نبی اور رسول بن سکتا ہے، نہ معصوم بن سکتا ہے، نہ صحابی بن سکتا ہے۔ جس کو بنانا تھا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے ان کا انتخاب پہلے سے کیا اور نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اسی انداز میں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، تو گویا کہ صحابہ کا بھی انتخاب پہلے سے ہوا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی معصوم آ سکتا ہے، نہ کوئی صحابی آ سکتا ہے۔ اور یہ عقیدے کی بات ہے، یہ جملوں میں بات ہوتی ہے، لیکن عقیدے کی بات ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ میں سب سے زیادہ مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور قرآن پاک کی 1226 آیات تقریباً جو صحابہ کرام کی شان میں ہے، ان آیات کا اجمالاً جو اوصاف و کمالات ہیں، ان کا پہلا مصداق بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ کوئی بات سمجھ آ جائے سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ سردی دور ہو جائے گی۔ میں لمبا سفر بھی کر کے آیا ہوں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں آپ کو اس متوجہ صرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس تو صرف سردی ہے نا، میں سفر بھی کیا ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور سردی بھی ہے،
پھر بھی میں نے بولنا ہے تو تھوڑا سا آپ بھی بولیں، اور سے کہیں سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ان ساری آیات کا پہلا مصداق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اور بطور خاص بھی تقریباً 7 8 یا 8 9 آیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ آخری پارے میں سورۃ واللیل ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اوصاف و کمالات پر بڑی خوبصورت انداز میں اللہ نے آپ کی تعریف اور توصیف میں اور آپ کے دشمنوں کے رد میں اس سورت کو نازل کیا۔ اس لیے بعض مفسرین نے سورۃ واللیل کا نام سورۃ صدیق بتایا ہے کہ جب اس میں سارے فضائل ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہیں تو اس کا نام بھی سورۃ صدیق ہونا چاہیے۔ تو اس طرح قرآن پاک میں بھی احادیث طیبہ میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سیرت و کردار اوصاف و کمالات کا بڑا وسیع عنوان ہے۔ ابھی بہت کچھ آپ نے مولانا سے سنا، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، پھر بھی ہر آنے والا خطیب جب بات کرتا ہے تو آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ یہ بات پہلے بیان نہیں ہوئی ہے، اب نئی بات ہمارے سامنے آ رہی۔ تو یہ گویا کہ وسعت ہے ان کی سیرت و کردار کی۔ تو ان میں سے ایک حصہ میں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا، اس ضمن میں بہت سارے فضائل بھی آ جائیں گے اور ایک مقام شان عظمت فضیلت اور رفعت کا ایک بلند درجہ بھی سمجھ آئے گا۔ وہ بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ اہل بیت یہ سب کے سب جو ہے جنتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو جو بنایا اور 18,000 قسم کی کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا اور ان میں سے اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا، اور پھر یہ بتا دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو موت و حیات کی کشمکش ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے اس لیے رکھی ہے تاکہ میں دیکھوں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں وقت گزارتا ہے۔ پھر اچھا وقت گزاریں گے تو اللہ پاک اجر بھی اچھا دیں گے، مقام بھی اچھا دیں گے، شان بھی اچھی دیں گے۔ اور پھر دوسرے لفظوں میں بتایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم یہاں کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے۔ آج عبد الرحمن بھائی چلے گئے، کل ہمیں سے باری باری سب نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جسے بقا ہے، باقی اس کی مخلوق سب فانی ہے، تو انسانوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو بتایا کہ یہ دارالامتحان ہے، اس امتحان میں جو ہمیں پرچہ دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری میں، اس پرچے کو ہم نے فل کرنا ہے۔ صحابہ اکرام اہل بیت الزام کے نقش قدم کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اس پرچے کو فل کرنا ہے۔ تو اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک دنیا میں بھی عزتیں دے گا، کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں نجات بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ حضرات صحابہ اکرام اہل بیت الزام اس دارالامتحان سے امتحان دیتے ہوئے اس انداز میں گزرے کہ ایمان لانے کے بعد صحبت نبوت، دیدار نبوت، محبت نبوت میں وہ اتنے مگن ہو گئے کہ انہوں نے اپنی خواہشات، اپنی سوچ و فکر، اپنے جذبات، اپنی برادری، اپنے رسوم و رواج، ان سب کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے یہ مزاج بنا لیا کہ ہم آج کے بعد جو زندگی گزاریں گے جس طرح اللہ ہمیں کہیں گے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ہم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، اپنی کوئی مرضی نہیں۔ چنانچہ پھر اس دارالامتحان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت و تابعداری میں زندگی گزاری۔ مشکلات بہت آئیں، انگاروں پر لٹایا گیا، گھروں سے گھر کیا گیا، آروں سے چیرا گیا، اور سخت تکلیفیں آئیں۔ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، آنکھیں پتھرانے لگی، مصائب اور مشکلات میں دل ابال کھانے لگے اور ہلا ہلا کر کے رکھ دیا، اتنی سخت تکلیفیں آئیں، لیکن فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کا امتحان بھی ظاہری طور پر نہیں، ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان بھی فتوے کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر لیا
کہ جہاں کسی قسم کی کوئی لچک، کوئی گنجائش، کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، اس کے باوجود وہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہیں فرماتے ہیں اجر عظیم، کہیں فرمایا ذالک الکبیر، ذالک الفوز العظیم، یہ انہیں اجر عظیم، فوز کبیر، کامیابیاں عطا فرمانے کا اور رزق کریم، اجر عظیم، یہ اعزاز اللہ نے عطا فرمائے۔ اور دوسرے اعزاز یہ عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوان، میں اپنے محبوب کے تمام صحابہ سے راضی، یہ تمام صحابہ مجھ رب سے راضی۔ اور تیسرا اعزاز اور انعام اور منزل یہ عطا فرمائی کہ میرے محبوب کے سارے صحابہ جنتی، یہ سارے صحابہ جنتی۔ اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے دلائل سے عملی طور پر یہ صحابہ کا ایک مقام ہے، یہ ان کا ایک منصب ہے، ان کی یہ شان ہے کہ سارے صحابہ جنتی۔ قرآن پاک کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو پہلے ایمان لے کر کے آئے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر، اللہ کی وحدانیت پر، مہاجرین میں سے، پھر مدینہ میں آئے تو انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جنہوں نے ان کی تابعداری کی۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے میں نے جنت طے کر دی، جنت کا وعدہ کر دیا، یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ دوسری جگہ پر فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے بعد میں ایمان لائے، جس وقت بھی ایمان لائے، قتال کیا، ہجرت کی، جہاد کیا، یا اس سے بعد بھی ایمان لے کر کے آئے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے ساتھ مجھے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور جنت کا وعدہ بھی اس انداز میں کہ جہنم کا تصور ہی ان کے لیے نہیں ہے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها، یہ آگ جلاتے ہیں نا، تو ایک آگ کا سیک ہوتا ہے اور ایک تیز آگ جل رہی ہو جس میں سیمنٹ بنتا ہے یا جس میں چونا بنتا ہے، اگر آپ نے دیکھی ہو تندور میں یا کوئی گیس میں، تو اس کی آواز بھی ہوتی ہے، شاں شاں شولوں کی آواز ہوتی ہے۔ فرمایا لا یسمعون حسیسها، یہ صحابہ جو ہے نا جہنم کی آگ کی دھنک سے، یعنی کہ اس آگ کی سیک اور آواز سے بھی دور رکھے ہوئے، ان کا اس کا تصور ہی نہیں ہے، یہ ایسے جنتی ہے۔ تو یوں اجمالاً تمام صحابہ اہل بیت کو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب صحابہ جنتی ہیں۔ تو آپ بھی کہہ دیں ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ پھر بعض صحابہ کو بطور خاص بھی انفرادی طور پر بھی مختلف مواقع پر جنت کی بشارتیں دی گئی۔ ہم تو اللہ سے جنت طلب کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت ذکر اذکار، یا اللہ ہمیں جنت دے دینا، آگے اللہ پاک اپنا کرم فرمائیں گے۔ ان صحابہ کو دنیا میں بتا دیا کہ تم سب جنتی، پھر بطور خاص بتا دیا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، اور ایک بار نہیں کئی بار کہا۔ مثلا نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا ایک عرصے سے جذبہ تھا کہ اللہ پاک کا حکم آئے اور ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ دوران نماز حکم آ گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا۔ تو پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے ان میں سے 10 صحابہ نے آپ کی تابعداری میں، یعنی کہ باقی اس احتیاط میں ہوں گے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور ان 10 صحابہ نے حضور کے پیچھے رخ اسی طرف کر دیا۔ تو آقا نے فرمایا یہ صحابہ جو 10 صحابہ ہیں ان کا نام لے کر ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، یہ عشرہ مبشرہ ان کو کہا گیا۔ ان 10 کے 10 کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم سب جنتی ہو۔ اس موقع پر گویا کہ ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ اسی انداز میں نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام میدان بدر میں جاتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کفر سے ٹکرانے کا، لبرد ازما ہونے کا،
اچانک لے کر کے گئے، کوئی لمبی چوڑی اہتمام والی تیاری بھی نہیں، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کا حکم پا کے جب صحابہ تابعداری میں چلتے ہیں تو آقا پاک میں ان کو خوشخبری سنا کر فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم قد وجبت لهم الجنہ، یہ بدر کے میدان میں جنہوں نے بھی شرکت کی ہے آج کے بعد یہ جو چاہے کریں یہ سارے جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بدر کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اسی انداز میں بیعت رضوان جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس کے لیے ان صحابہ کے لیے آقا فرماتے ہیں لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ یہ جتنے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یہ بھی سارے صحابہ جنتی ہیں۔ پھر انفرادی طور پر بعض حضرات سے کہا گیا، مثال کے طور پہ حضرت خدیجہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اہل بیت النبی کی بنیاد ہے، ان کے لیے فرمایا گیا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتِ الْجَنَّةِ، آپ کو جنت میں گھر کی خوشخبری جبرائیل علیہ السلام دے رہے ہیں کہ جنت میں اللہ نے آپ کے لیے گھر بنا دیا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے آقا فرماتے ہیں انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے آخرت میں بھی میری بیوی ہے۔ چنانچہ اس کا مفہوم ہے کہ آخرت میں نبی علیہ السلام بھی جنت میں ہوں گے، آپ کی بیوی عائشہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گی، اور دیگر روایات اور آیات کے مطابق ساری ازواج مطہرات چونکہ وہ دنیا میں آپ کے جانے کے بعد کسی اور سے نکاح تو نہیں کر سکتی، وہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں، وہ قیامت کے دن آپ کی بیویاں ہوں گی، تو پیغمبر بھی جنت میں ہوں گے، ازواج مطہرات بھی جنت میں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اسی انداز میں فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن و حسین کے لیے فرمایا یہ دونوں میرے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو اس انداز میں انفرادی اور اجمالی طور پر قرآن پاک نے بھی نبی علیہ السلام نے بھی ان سب صحابہ اہل بیت کو جنتی کہا۔ تو یہ سارے صحابہ، ہر صحابی نبی جنتی، بولو ہر صحابی نبی جنتی۔ ہم شان صدیق اکبر سمجھیں کہ جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر معاملے میں اللہ نے فضیلت اور بلندی باقیوں سے زیادہ دی ہے، مقام صحابیت پر اور بھی فائز ہے، آپ بھی ہیں، لیکن جس طرح آپ علماء سے عنوان سنتے رہتے ہوں گے نا کہ فلاں معاملے میں بھی صدیق اکبر پہلا نمبر، فلاں معاملے میں بھی پہلا نمبر، اول نمبر، اول نمبر، اول نمبر، تو جنتی ہونے میں حضرت صدیق اکبر سمیت سارے صحابہ جنتی، لیکن حضرت صدیق اکبر کو جو جنتی ہونے کا منفرد اعزاز حاصل ہے وہ تقریباً باقی صحابہ کو حاصل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ باقی سارے صحابہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرنے کے بعد جنتی، اور صدیق اکبر وہ عظیم ہستی ہے کہ جو آئے بھی جنت سے تھے۔ سبحان اللہ۔ تکبیر سیدنا صدیق اکبر، شان صحابہ، تکبیر مولانا مسعود الرحمن عثمانی۔ تو بس اس پر چند جملے عرض کروں گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اعزاز حاصل ہے کہ وہ آئے بھی جنت سے تھے اور ایمان لانے کے بعد چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے۔ حضرت صدیق اکبر آج بھی جنت میں آرام فرما ہے، کل قیامت کے دن بھی جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ چار باتیں ہیں، ایمان سے، محبت سے، عقیدت سے سن لو گے، عمل کی محبت کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ میں اور آپ بھی آپ کی محبت میں جنتی۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی میری کوئی مبالغہ رائے نہیں، المرء مع من احب، نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی ایمان لانے کے بعد جنتی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے، کل بھی جنت میں جائیں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی کیسے تھے، پھر پہلی جو بات میں نے کہی وہ تیسری بات کے سمجھانے سے پہلی بات سمجھ آئے گی، سمجھنے میں دوسری بات کو آپ پہلے لے لیں کہ چلتے پھرتے ہوئے کیسے جنتی تھی، اس لحاظ سے کہ قرآن پاک کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب ہے اللہ، اور نبی علیہ السلام کی دعوت پر سب سے پہلے یہ کہنے والا ابوبکر صدیق ہے، اور پھر باقی صحابہ نے کہا،
پھر مصائب اور مشکلات آئیں تو فرمایا ثم استقاموا، یہ ڈٹ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر کے مارا گیا، پیٹا گیا، لو لوہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کا جرم یہ تھا، آپ نے مکہ کے کافروں مشرکوں کے سینوں پر کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا اور ان کے شرک کا اور معبودان باطلہ کا رد کیا، تو کافروں نے پکڑ کر مارا پیٹا۔ جب ہوش آیا تو ممکن ہے ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا جی ہمارا تعلق سپاہ سے نہیں ہے، ہمارا تعلق ان علماء اہل حق سے نہیں ہے، ہم حالات بڑے سخت ہیں، میری دکان پر نہ آیا کرو، میرے ساتھ رابطہ نہ کیا کرو، مجھے فون نہ کیا کرو۔ وہ بھائی کوئی ایمانی ربط بھی ہوتا ہے، جماعتی تعلق اپنی جگہ پر، جنہوں نے تعلق بنائے رکھے، جنہوں نے پیغمبر صحابہ بیت سے محبتیں مضبوط رکھی، مارے کھائی ہیں، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنی ہیں، مصائب اور مشکلات سے گزرے ہیں، کیا ان کو زمین ہڑپ کر گئی؟ کیا ان کا نام ختم ہو گیا؟ آج بھی یہ ذمہ دار آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، مرکز سے لے کر اقام یونٹ تک، جو اللہ کے فضل سے کسی نہ کسی انداز میں چلتے رہے۔ تھوڑی بہت احتیاط ہوئے تو شرعی تقاضا ہے، یہ معیوب نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دینا جی بس مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون تھے، میرا تعلق نہیں ہے، اور میرے بھائی یہاں تعلق ٹوٹ گیا تو کل قیامت کے دن کا تعلق کیسے جڑے گا؟ صدیق اکبر سے سبق سیکھ، لو لوہان ہو کے بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو فرمایا میرے آقا کس حال میں ہے؟ سبحان اللہ۔ گھر والوں نے کہا وہ خیریت سے، آپ کی حالت ٹھیک نہیں، آپ دودھ وغیرہ پی لے، کھانا کھا لے، آپ کسے سمجھ جائے۔ کہا اس وقت تک کھانا پینا نہیں جب تک اپنی آنکھوں سے محبوب کو خیریت سے نہ دیکھ لوں۔ سبحان اللہ۔ تو مار کھائی، پیغمبر سے تعلق نہیں توڑا، اللہ سے تعلق نہیں توڑا، ثم استقاموا، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی مکہ کی میدانوں میں، بازاروں میں جب آپ دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، صدیق اکبر ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کو پکڑ کر کافر مارتے ہیں تو صدیق چھڑاتے ہوئے کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک شخص کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تو اس وجہ سے ان کو چھوڑ کر حضرت صدیق اکبر کو پکڑ کر کے مارتے ہیں۔ مختلف مواقع پر ظلم و تشدد برداشت کیا، آپ نے کہا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، ساری تکلیفیں برداشت کی، ثم استقاموا، استقامت کا مظاہرہ کیا، تو اللہ فرماتے ہیں ابشروا بالجنہ، اسے کہہ دو تجھے جنت کی خوشخبری ہے۔ اسی آیت کے آخر میں جملہ ہے ابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری ہے۔ اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر ایمان لانے کے بعد چلتے پھرتے جنتی تھے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دوسری روایت میں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں گیا۔ صدیق سے بڑھ کر صدق کے دل سے کس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا؟ کس گہرائی سے پڑھا کہ ساری زندگی علیحدہ نہ ہوئے، اس عقیدے کو چھوڑا نہ، نظریے کو چھوڑا نہ، اس اعتبار سے فرمایا یہ جنتی ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کے اہتمام کرنے پر قرآن پاک حدیث طیبہ میں جنت کی بشارتیں ہیں۔ صدیق اکبر بھی سب سے زیادہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر آقا فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جو ہے وہ جنت کی چابی ہے۔ صدیق کو ایک اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں تو جنت کی چابی ہی صدیق کے پاس ہے۔ روزہ رکھتے ہیں آپ بھی، میں بھی، سارے مسلمان بھی، روزہ رکھنے کے بدلے میں بھی مختلف روایات میں ہے آدمی جنت میں جائے گا۔ اور روزہ کے متعلق حضور کا فرمان ہے والصبر ثوابہ الجنہ، کہ روزہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر روزے کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ صبر ہے اور صبر کے بدلے جنت ہے، لہذا حضرت صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہے، روزے رکھ رہے ہیں، کھانے پینے سے خواہشات سے صبر کر رہے ہیں، جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ اسی انداز میں جہاد میں جانا، جہاد میں کفر کے مقابلہ کرنا، غازی بننا یا شہید ہونا یا صرف جہاد کرنا، یہ سب کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہر جہاد میں پیغمبر کے ساتھ کفر کے مقابلے میں شامل ہے، بدر کے میدان میں شامل ہوتے ہیں۔ ابھی حدیث میں نے سنائی اے معلوم تم قد وجبت لہم الجنہ، اس میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر مراد ہے۔
جو چاہو کرو، تم پر جنت واجب ہو گئی۔ اور اسی انداز میں بیعت رضوان پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام کے ساتھ ہیں، حضور کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یدخلن الجنہ من بایا تحت الشجرہ، اس پر جنت واجب ہوگی، وہ تاکید بھی ضرور جنت میں جائے گا جس نے بیعت رضوان پہ میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ان بیعت کرنے والوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ہے، لہذا چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں۔ اسی انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے سورۃ واللیل اللہ نے بہت سارے اوصاف بتائے، جن میں سے 3 جملے یہ فرمائے گئے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى، جو اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ دینے والا ہے، خرچ کرنے والا ہے۔ اس عنوان پہ بھی صدیق اکبر سے کوئی بڑھ نہیں سکا۔ سبحان اللہ، گلی گلی نگر نگر خلیفہ بلا فصل اتنا کچھ صدیق اکبر نے اللہ کے راستے میں لٹایا کہ جو کچھ تھا سب کچھ لٹا دیا۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے اپیل کی کہ کچھ لے کر کے آؤ، سب صحابہ لائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آج تو میں خوش تھا، گھر میں کچھ مال اسباب بھی تھے، آدھا لے آیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ آج صدیق اکبر سے نیکیوں سے بڑھ جاؤں گا۔ آقا نے پوچھا عمر کیا لائے؟ فرمایا جو کچھ تھا آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صدیق اکبر آ گئے، کیا لائے ہو صدیق؟ فرمایا جو کچھ تھا سب لایا ہوں، جو کچھ تھا سب لایا ہوں۔ دیر سے کیوں آئے؟ دیوار پر سوئی تلاش کر رہا تھا، ایک سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے، اس لیے تاخیر ہو گئی۔ ہجرت کے موقع پر پیغمبر کے ساتھ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے گھر میں جو کچھ تھا ساتھ لے کے چلے۔ اونٹنیاں میری ہوں گی، کھانا میرا ہوگا، سادہ راہ میرا ہوگا، خرچہ میرا ہوگا، سنگ محبوب آپ کا ہوگا۔ یہ اپنے ساتھ لے کے چلیے۔ ایک جگہ ایک روایت میں یہ جملے بھی ملتے ہیں، ابا جان کہتے رہتے تھے نہیں یار صدیق، بیٹا صدیق ایسی جگہ پر خرچ کرو جہاں کل تمہارے کام دیا ہے۔ غریب نادار قسم کے غلاموں کو لے کر آزاد کر دیا کرتے تھے کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کے آقا ان کو مارا کرتے تھے۔ تو فرمایا کوئی مضبوط لوگوں پر خرچ کرو، مشکل وقت میں تمہارے کام آئے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کسی کے احسان کا بدلہ دیتے ہوئے بھی نہیں، کسی سیاسی اور برادری کی مفاد کے لیے بھی نہیں، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اور یہاں ہجرت پر گئے، 5000 درہم ساتھ لے گئے، سارا رستہ خرچے کا خود کیا، رستے کا سارا خرچہ خود کیا۔ اور بیٹی سے جب دادا نے پوچھا نا کہ وہ صدیق اکبر تو چلے گئے ہیں، سب کچھ لے گئے، تمہارے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گئے؟ تو پتا تھا کہ ابا جان ڈانٹیں گے کہ گھر کا بالکل خیال نہیں کرتا، تو کہتے ہیں ایک تھیلی میں پتھر ڈال کر کے نا اس پر ہاتھ لگوا لیے، چونکہ آپ کے والد نبینا ہو گئے تھے، ہاتھ لگا کے بتایا بہت کچھ چھوڑے، آپ فکر نہ کریں سب کچھ ہے۔ حالانکہ جو جمع پونجی تھی صدیق اکبر ساتھ لے کے گئے تھے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام فرماتے وہاں جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، پھر مسجد نبی کی بنیاد کی بات آئی تو فرمایا زمین چاہیے، پتہ لگا یہ زمین ہے یتیم بچوں کی، تو انہوں نے بھی کام کہ وہ رسا نے بھی کام وقف کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، کہیں چیف جسٹس کے متھے لگ گئے تو وہ کہے گا یتیموں کی جگہ پر مسجد بنا دی، لہذا گرا دو، نہیں پتہ لگا۔ تو آج تک جسٹس کہہ رہے کہ اللہ کا گھر گرا دو، قبضے کی جگہ پر بنا ہوا ہے۔ یہ سارا پاکستان جو ہے جائز بنا ہوا ہے، اس کی یعنی کہ عمارتیں، کالونیاں، اس کے جتنے یہ سپریم کورٹ کی جو اپنی پارکنگ ہے نا، اسلام آباد سپریم کورٹ کی پارکنگ، وہ بھی قبضے کی جگہ پر بنی ہوئی ہے۔ اور یہ ملک ریاض نے جو کتنے بڑے بڑے بیریا ٹاؤن بنائے غریبوں کے لوگوں پر جگہوں پر قبضے کر کے ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر، یہ سب جائز ہے۔ کتنے امام باڑے ملک میں ناجائز جگہ پر بنے ہوئے ہیں۔ یہ چوک گمارا میں چوک کے اندر امام بگاڑا تھا، روڈ بنانا پڑا، فلائی اوور بنانا پڑا، زور لگایا، انہوں نے کہا نہیں یہ ہٹ ہی نہیں سکتا۔ ایک اللہ کے گھر تمہیں کمزور نظر آتے ہیں، جہاں چاہتے ہو بلڈوز کر کے ہٹا دیتے۔ اللہ تمہیں ہدایت دے نہیں تو اللہ تمہیں برباد کرے جو ایسے ارادے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یتیم بچوں کی جگہ لے کر کے نہیں، دنیا کہے گی یتیموں کا مال لے لیا، جگہ لے لی، نہیں، خریدیں گے پھر بنائیں گے۔ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کون خرید کے دے گا؟
صدیق اکبر نے فرمایا آقا میں کس لیے انتظام کر کے لایا ہوں، اپنے پیسوں سے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی اور وقت کر دی، قیامت تک وہاں نماز پڑھنے والے مسلمان ایک نماز کا ثواب 1000 یا 50,000 نمازوں کا ثواب سارا صدیق اکبر کے لیے صدقہ جاری ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، آقا کا فرمان ہے کہ جو مسجد بنائے گا دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو صدیق اکبر نے مسجد نبوی بنا کر کے دی، اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا، اس لیے صدیق اکبر چلتے پھرتے جنتی ہے۔ کہنا چاہتا ہوں اتنا کچھ دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہ جو کچھ تھا لا کر کے گھر دیا، جسم کا لباس بھی بیچ دیا، ایسا موقع آیا کہ ٹاٹ کا لباس پہننے لگا۔ اتنا لٹایا اللہ کے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1400 سال کے بعد یہ بدبخت ڈنڈورا پیٹتے ہوئے نئی نسل کا ذہن خراب کرتے ہوئے کہتا ہے جی بی بی فاطمہ گئی دربار خلافت میں اپنا باغ فدق کا وراثتی حق مانگنے کے لیے، صدیق اکبر نے معاذ اللہ انکار کر دیا اور غاصبانہ قابض رہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ان کی تو فطرت ہی گندی ہے نا، فطرت ہی گندی ہے، اس کو جو دلائل دو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ جس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب کچھ پیغمبر پر لٹا دیا، وجود کا لباس بھی بیچ کر کے پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے دیے، وہ پیغمبر کی بیٹی کے باغ پر غاصبانہ قبضہ کرے، وہ پیغمبر کی بیٹی کا حق دبائے گا؟ جی بخاری شریف میں لکھا ہے نا، بخاری شریف میں لکھا ہے، ذرا لا کر کے علماء کے سامنے بیٹھ کر پڑھ کر کے سنا، قوم کو گمراہ نہ کر تاکہ پتہ لگے وہاں کیا لکھا ہے۔ 5 روایتیں ضمناً یہ بات میں بتا رہا ہوں، یاد کیا کرے اور سمجھا کرے علماء کے پاس بیٹھ کر۔ پہلے تبرع تنقید ہوتی تھی مجلسوں میں مخصوص جگہوں پر، تو کسی کو پتہ لگا کسی کو نہ لگا، علماء جواب دیتے تھے، گستاخیوں کی گرفت کر لیتے تھے۔ اب یہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ہر وقت 24 گھنٹے کفر پھیل رہا ہے، 24 گھنٹے پیغمبر کے صحابہ کے خلاف بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو علماء کے قریب لاؤ تاکہ ان کے دلوں میں جب صحابہ کی محبت ڈالیں گے تو محفوظ رہیں گے، جب نہیں پتہ ہوگا تو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ نبی اسلام کا فرمان ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، آدمی صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کافر، تو کیا وہ اعلان کر کے کہے گا معاذ اللہ میں یہودی ہو گیا ہوں، اعلان کر کے کہے گا میں شیعہ ہو گیا ہوں یا میں قادیانی ہو گیا ہوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا اس کا عقیدہ نظریہ کدھر گیا۔ اس لیے ان چیزوں میں احتیاط کرو۔ وہ بتا دیا جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر، یہ دیکھیں گے بخاری شریف میں لکھا ہے، تو یہاں لا کر بخاری شریف رکھ، یہ علماء بیٹھے ہیں عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر پتہ لگے گا کہ تو جو پراپگنڈا کر رہے ہے اس کی حقیقت کیا اور اصل واقعہ کیا۔ کوئی ایک لفظ بھی روایت میں انکار کا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لے گئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ باغ فدق اموال مدینہ خیبر کا خمس، اس کی آمدن ہم میں تقسیم ہوتی تھی، اب نبی علیہ السلام چلے گئے ہیں، یا آپ ہمیں وراثتی طور پر دے دیں، ہم اس کے مالک ہو جائیں اور ہم خود اس کو اپنے حساب سے استعمال کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی انکار نہیں فرمایا، آپ نے وضاحت فرمائی، لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ۔ آپ کے ابا جان کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء جو کچھ بھی مال اسباب چھوڑتے ہیں وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا، اسے صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ انبیاء کی وراثت علوم نبوت ہے، فیضان نبوت ہے، تعلیمات نبوت ہے۔ ایک یہ جملہ فرمایا، ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ میرے مال میں سے جو چاہیے ابھی بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو کوئی باغ چاہیے، کوئی جائیداد چاہیے، کوئی اسباب چاہیے، آپ مجھے حکم کریں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں ترتیب وہی ہوگی جو آپ کے ابا جان نے ہمیں بتائی ہے۔ تیسرا جملہ یہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ آپ کو پتہ ہے کہ صدیق اکبر نے ہمیشہ اپنے قرابت داروں رشتہ داروں سے نبی علیہ السلام کے قرابت داروں کو اہمیت دی ہے، تو آج میں آپ کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ آج بھی میں آپ کو اہمیت دوں گا، آپ مجھے بتائیے کیا چاہیے۔ اور ساتھ یہ فرما دیا جہاں تک رہی بات کہ فدق کی آمدن جس طرح نبی علیہ السلام کے دور میں تقسیم ہوتی تھی، صدیق اکبر اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرے گا، اسی طرح وہ آمدن آپ کو بھی ازواج مطہرات کو ملتی رہے۔ سبحان اللہ۔ اب اتنی بات کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے، کوئی لڑائی رہ جاتی ہے؟
اب اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آمدن تھی نا یہ حضور اسلام کے دور سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود تقسیم کیا کرتے تھے. تو یہ حضرت صدیق اکبر کے پاس تو آتا ہی نہیں تھا, تو وہ غاصب کیسے ہو گئے, ظالم کیسے ہو گئے معاذ اللہ. یہ جنہوں نے سب کچھ نبوت پر لٹا دیا وہ آپ کے جانے کے بعد نبی کی بیٹی کا حق دبائیں گے. کہتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ نے یہ جواب سنا تو معاذ اللہ ناراض ہو کے چلی گئی. یہ بھی علماء جانتے ہیں, بیچ میں یہ وہ ہمارے بعض راوی ہیں نا ان کی مہربانیاں ہوتی ہیں. ایک اردو کا کالا ہے, وہ کالا جہاں بھی آ جائے حالات خراب کر دیتا ہے, اور عربی میں بھی بعض جگہ قالا آتا ہے نا, وہ کالا گڑبڑ کرتا ہے. یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے, جو سمجھ سکتے ہیں میں اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. قالت ہونا چاہیے تھا, پیچھے بھی قالت ہے, تو یہاں بھی آگے قالت ہونا چاہیے, لیکن یہاں وہ کالا آ گیا. کالا آ کر کے کہتا ہے جی حضرت فاطمہ ناراض ہو کے چلی گئی, ساری زندگی نہیں بولی. تو حضرت صدیق اکبر جو گھر جا کر تیمارداری کرتے تھے وہ کیا ہوتا تھا؟ جو حضرت صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت امیس حضرت فاطمہ کی مستقل خدمت کر رہی تھی بیماری کے دوران, وہ کیا تھا؟ جو حضرت فاطمہ نے کہا اسماء بنت امیس میں دن کو مر جاؤں تو رات کو جنازہ اٹھانا تاکہ میری چارپائی پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے, اور ساتھ یہ کام میت کو اس ترتیب سے رکھنا, اوپر چادر اس طرح ڈالنا کہ جسم کے نشیب و فراز نظر نہ آئے. تو حضرت اسماء بنت امیس صدیق اکبر کی بیوی نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ پریشان نہ ہو, میں ملک حبشہ میں گئی تھی, میں نے وہاں ایک طریقہ دیکھا تھا, وہ طریقہ میں کروں گی, انشاءاللہ چادر اوپر ہوگی, جسم نہیں نظر آئے گا. فرمایا مجھے کر کے بتاؤ کیا تھا وہ. آپ نے چارپائی منگائی, درختوں کی ٹہنیاں توڑی اور چارپائی کے اوپر یوں کوہان کی طرح ٹہنیاں لگا دی اونچی کر کے, اس کے اوپر چادر ڈالی, اب ظاہر وہ اونچی ہو گئی. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اسماء بنت امیس تم نے میرے دل کو خوش کر دیا ہے, میری گرانی دور کر دی ہے. کہتے ہیں نبی اسلام کے وفات کے بعد جو حضرت فاطمہ نے 6 مہینے گزارے تھے, کبھی آپ کے چہرے پر پیغمبر کی جدائی کی وجہ سے مسکراہٹ نہیں آئی تھی, لیکن صدیق اکبر کی بیوی کے اس عمل کو دیکھ کر فاطمہ مسکرا اٹھی. وہ کہتے ہیں ناراض ہو گئی تھی. پھر جنازہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پڑھا رہے تو ناراضگی کس بات کی, اور پھر علی اور فاطمہ اس صدیق سے ناراض ہو جس صدیق نے ان کی شادی کی بات آقا سے چلائی, رشتہ کروایا, نکاح میں گواہ بنے اور سامان اپنی پسند کا خرید کر کے لے آئے, باراتی بنے, گواہ بنے. وہ صدیق اکبر سے اس سے علی اور فاطمہ ناراض ہو جائیں جو ان کے بھی محسن ہیں. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ ایک جملہ کہہ کے اپنے عنوان پر آتا ہوں. کہتے ہیں جی وہ قبضہ کر لیا جی, غصب ہو گیا, باغ فدق بڑا ظلم ہوا, بی بی کا حق کا نہیں دیا. وضاحت تو میں نے کر دی, جو اصل روایت تھی وہ میں نے بتا دی. ان سے پوچھو چلو 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قبضہ کر لیا تھا اور آپ کو نہیں دیا, تو پہلی تو بات ہے کسی روایت سے ثبوت نہیں ملے گا حضرت صدیق اکبر نے وہ لے کر خود اپنے استعمال میں رکھا ہو باغ فدق, یا انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے بچوں میں سے کسی کو دیا ہو, ایسی کوئی بات نہیں. آپ بھی باغ فدق اسی جگہ پر ہے اور یہودیوں نے سٹے کروایا ہوا ہے. 2-3 سال پہلے مولانا لدھیانوی صاحب, مولانا ربناز حنفی صاحب, ہم سارے اکٹھے سفر پر تھے, تو ہم اس کو جا کر دیکھا. 8 کلومیٹر کی لمبائی چوڑائی میں وہ باغ ہے, کھجوروں کے درخت لگے ہوئے لیکن سوکھے ہوئے. تو ابھی ہے تمہیں زیادہ لڑائی ہے, جاؤ جا کر کے لے لو, ہمیں نہیں چاہیے. انہیں کہو جاؤ, ادھر کیوں ڈنڈورا پیٹتے ہو, جاؤ جا کر قبضہ کرو, لے لو باغ فدق, ہمیں نہیں چاہیے. سوال ہے کہ ابو بکر, عمر, عثمان رضوان اللہ تعالی مجمعین نے بقول ان بدبختوں کے غاصبانہ قبضہ کر دیا تھا, تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اب حضرت علی کا اختیار تو ہو گیا نا, آپ خلیفہ ہیں. آپ نے وہ باغ لے کر, حضرت فاطمہ تو دنیا سے چلی گئی تھی, ان کے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا؟ سوال بنتا ہے نا. بقول تمہارے ابو بکر, عمر, عثمان نے تو نہیں دیا, حضرت علی دے دیتے, انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں جی ہمارے امام حضرت علی معصوم ہے, اور معصوموں کی شان کے خلاف ہے کہ وہ غصب شدہ چیز لے لے, کیونکہ معاذاللہ یہ باغ فدق غصب شدہ ہے, تو اس لیے حضرت علی معصوم ہے, اس لیے انہوں نے غصب شدہ چیز نہیں لی. تو آسان بات بتا رہا, اس کو یاد کرو تاکہ کئی موقع آئے نا تو منہ پر مارو ان کے. انہوں نے کہا اچھا غصب شدہ باغ فدق تھا, حضرت علی کا اختیار بھی ہو گیا, اس لیے نہیں لیا کہ وہ معصوم تھے تمہارے عقیدے کے مطابق اور معصوم کے شان کے خلاف ہے, تو بقول تمہارے عقیدے کے خلافت بھی تو غصب شدہ ہے, وہ علی نے کیوں لے لی؟ نہیں سمجھ آئی؟ خلافت بھی تو 3 ہاتھوں میں بقول تمہارے عقیدے کے غصب شدہ ہے. ابو بکر, عمر, عثمان رضوان اللہ تعالی مجمعین 3 حضرات بقول تمہارے قاسب رہے,
تو یہ خلافت حضرت علی نے کیوں لے لی؟ یہ بھی کہتے نا میں نہیں لیتا، میرے شان کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سب ڈرامہ بازی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور مقدس شخصیات کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ ورنہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ شکر و شری تھے، پیار و محبت تھی، ان میں کوئی لڑائی نہ پہلے تھی نہ بعد میں تھی۔ خلافت کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو لکھا ہے جی 6 مہینے بعد بیعت کی ہے، یہ روایت بھی وہ اسی کالا والی ہے۔ اس روایت میں بھی وہ کالا صاحب ابن شہاب اس کا نام ہے، بڑے محدثین میں قابل احترام ہے لیکن زیادتیاں بہت کر گئے۔ ان کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ وفات پائیں تو حضرت علی نے بیعت کر لی۔ پہلے کیوں نہیں کی؟ کہتے اس لیے کہ حضرت فاطمہ جو ناراض تھی تو وہ فوت ہوئی تو پھر کر لی۔ تو ایمانداری سے بتاؤ یہ حضرت فاطمہ کے ساتھ مذاق نہیں؟ وفا کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ زندگی میں نہیں کی کہ وہ ناراض ہے، اب وہ چلی گئی تو اب بھی بیعت نہ کرو کیونکہ وہ ناراض ہے، بیوی ناراض ہے، نبی کی بیٹی ناراض ہے۔ لیکن جیسے ہی فوت ہوئی تم نے بیعت کر لی، اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور خود حضرت علی کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ بھی فضول باتیں ہیں۔ حقائق یہ ہے کہ اسی وقت یا دوسرے تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کر لی۔ بڑا ثبوت یہ ہے جب بھی صدیق اکبر مسجد میں نماز پڑھانے جاتے ہیں پیچھے حضرت علی بھی کھڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مانتے خلیفہ نہیں مانتے؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمارے دین کے معاملات کا امام بنایا، یعنی کہ مصلی پر کھڑا کیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آقا کے دنیا سے جانے کے بعد ہم نے اپنی دنیاوی معاملات کا امام بھی حضرت صدیق اکبر کو بنایا۔ یہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ تو خیر یہ مستقل عنوان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ جس نے لٹایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ نبی کی بیٹی کا حق دبا سکتا ہے؟ بولو آقا فرماتے ہیں، نبی اسلام کی حدیث ہے، مجھے سب سے زیادہ صدیق اکبر کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں صدیق اکبر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ایک صدیق رہتے ہیں میں احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن اللہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس کو آقا اپنا محسن کہہ رہے ہیں وہ نبی کی بیٹی کے حق دبانے والا ہوگا؟ اس کو پھر قرآن کہہ رہا فَأَمَّا مَنْ آتَى، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ وَاتَّقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ اتنا بڑا متقی ہے کہ انبیاء کے بعد سید الاتقاء بھی صدیق اکبر ہے، سید الصحابہ بھی صدیق اکبر ہے۔ بات سمجھ آگئی؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو نیکی کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، سارے مفہوم آتے ہیں۔ ان تینوں صاحب کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس میں یہ تینوں صاحب پائے جا رہے ہیں اس نے اپنے لیے جنت کا رستہ آسان کر لیا۔ سبحان اللہ۔ عنوان ذہن میں ہے نا؟ حضرت صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے، اسی میں سے بتا رہا ہوں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جنت میں جانے کا رستہ آسان کر لیا۔ اس آیت سے بھی پتہ لگا حضرت صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہے۔ اسی انداز میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ ہم قبول کرتے ہیں ان سے۔ یہ بھی حضرت صدیق اکبر کی شان میں آیت نازل ہوئی سورۃ احقاف کی، اس کی پوری تفصیل ہے۔ پچھلی آیت بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ سے لے کر اس آیت تک کہ آپ اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے قرآن کی سیرت بنا کر کے کہا نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، کہ جو بہتر سے بہتر کام کرتا ہے اور ہم اس کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، بشری تقاضوں کے مطابق کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو ہم معاف کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ کون ہے جس کی یہ شان آپ بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والا ہے ابو بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اذان ایک سننے میں اس لیے کہہ رہا تھا ٹائم سے بیان کر رہے ہیں، اذانیں شروع ہو جائیں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے بھی ایمان لانے کے بعد مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے تو کون تھے؟ جنتی۔ کون تھے؟ جنتی۔ فی اصحاب الجنہ، آگے اللہ کہتے ہیں وعد الصدق الذین کانوا یوعدون، کہ ان کے ساتھ صدیق بھی سچا، اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی سچا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اور بھی آیات ہیں، انہی میں سے نبی اسلام کا ایک فرمان ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کئی جگہ پر آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ اسی انداز میں نبی اسلام نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی ایک بات بتاؤ، لیکن ابھی آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے، موقع آئے گا تو پھر بتا دینا،
کہ یہ سامنے جو دو بندے آ رہے ہیں نا، یہ دونوں جو ہیں جنتی ہیں، جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، سیدہ کہول اہل الجنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا ایک ابو بکر تھے عمر سے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کے دلائل سے کہ ایمان لانے کے بعد جب مکہ مدینہ میں چلتے پھرتے بھی تھے تو اس وقت بھی جنتی تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آج بھی جنت میں آرام فرما ہے۔ تیسرا جملہ، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے۔ کیا مطلب؟ روزہ مبارک میں نبی علیہ السلام بھی آرام فرما ہے، حضرت صدیق عمر بھی آرام فرما ہے۔ آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روزے اور منبر اور درمیان والی جگہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ من ریاض الجنہ، یہ جو من ہے نا، یہ علماء آپ کو سمجھا دیں گے، یہ من بتا رہا ہے کہ اس میں روزہ بھی شامل ہے، اس میں منبر بھی شامل ہے۔ اور سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں، کوئی کہے گا جی یہ تو ریاض الجنہ کے متعلق حدیث ہے، روزہ مبارک اور منبر کے متعلق تھوڑی ہے۔ تو بھئی جس کی وجہ سے اللہ نے ریاض الجنہ کو جنت بنایا بتایا، اس کا گھر جنت نہ ہو، اس کا منبر جنت نہ ہو، درمیان والی جگہ جنت ہو۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آقا کا گھر ہے، یہ آقا کا منبر ہے، تو یہ جنت ہے، تو یہ جنت نہیں۔ پھر حدیث کے جملے میں لغوی اعتبار سے من بتا رہا ہے کہ روزہ بھی شامل ہے، منبر بھی شامل ہے، یہ جنت ہے۔ اور اس جنت میں آقا بھی آرام فرما ہے، صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے۔ سمجھ گئے؟ آج بھی صدیق اکبر جنت میں آرام فرمائے، یہ میں نے تیسرا جملہ کہا تھا۔ آج بھی صدیق اکبر جنت میں آرام فرمائے، آقا بھی آرام فرمائے اسی جنت میں، صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے۔ دوسری بات، قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آدمی مرنے کے بعد جہاں دفنایا جاتا ہے، سمجھ لیں اس کا وجود بنانے کے لیے مٹی یہاں سے لی گئی تھی۔ نبی علیہ السلام آرام فرما ہے روزہ مبارک میں، صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے روزہ مبارک میں۔ دنیا سے جانے کے بعد پتہ لگ گیا، قرآن پاک کی آیت نے بتا دیا، آقا کا وجود بنانے کے لیے بھی خمیر اور مٹی یہاں سے لیا گیا تھا، صدیق کا وجود بنانے کے لیے بھی خمیر اور مٹی یہاں سے لی گئی تھی، اور یہ مٹی جنت ہے، آقا نے فرمایا۔ لیکن ایک اور دلیل بھی اس پر ہے، اللہ نے فرمایا فرشتوں مٹی لے کر کے آؤ، میں اپنا محبوب مقصود کائنات بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے زمینوں کی طرف دیکھنے لگے، فرمایا زمینیں تو پستیوں والی ہے، میرا محبوب بلندیوں والا ہے، یا اللہ پھر کہاں سے مٹی لائے؟ فرمایا جنت سے مٹی لے کر کے آؤ۔ جنت کی مٹی کے متعلق آقا فرماتے ہیں تربتھا طیبہ، جنت کی مٹی پاکیزہ بھی ہے، خوشبودار بھی ہے۔ چنانچہ جنت کی مٹی سے نبوت کا وجود بھی بنا، اسی مٹی سے صدیق و عمر کا وجود بھی بنا۔ اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر آج بھی جنت میں آرام فرما ہے، اور جو جملہ میں نے کہا تھا صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے، وہ اس جملے سے سمجھے کہ صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آئے اس لیے تھے کہ آقا فرماتے ہیں نا، حضور کے ایک اور فرمان بتا دو، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے انا و ابا بکر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفیہا ندفن، مجھے اور ابو بکر کو اللہ نے ایک مٹی سے بنایا ہے اور ایک ہی مٹی میں دفنائے جائیں گے۔ عملاً بھی ایسا ہو گیا ہے نا۔ اب حضور دیگر حدیثوں سے پتہ لگ گیا جو میں نے بتایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب ہے نشر الطیب، اس کو پڑھ لے، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ حضور کا وجود جنت کی مٹی سے بنایا گیا، اور آقا فرماتے ہیں جس مٹی سے مجھے بنایا گیا ہے اسی سے صدیق کو بنایا گیا، اور دونوں کے ایک ہی جگہ دفنایا جائے گا۔ اس سے بھی پتہ لگ گیا صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے۔ مبالغہ رائی تو نہیں کر رہا، تو صرف تقریر تو نہیں جاڑی جا رہی ہے۔ بعض لوگ تو یوں کرتے ہیں بس زور دے کے کہہ دیتے ہیں جی علی جو ہے وہ ادھر تھے، اللہ ادھر تھے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا باقاعدہ۔ یہ بڑی زیادتی ہوئی کہ علی کو نیچے بھیج دیا، خود اللہ اوپر چلے گئے۔ تو اس لیے پھر سپاہی صاحب جب کہتے ہیں نا کافر کافر شیعہ کافر، تو کہتے نہیں جی بڑی سخت بات ہے، یوں نہ کیا کرو نا، تمہارے عقیدے نظریے کرتوت ہی ایسی ہے، تمہیں ہم پھر کیا کہیں اگر یہ نہ کہیں۔ وہ جو ہے آپ کی بات ختم کرتا ہوں، نماز بھی پڑھنی ہے۔ آخری جملہ رہ گیا، حضرت صدیق اکبر کل قیامت کے دن جائیں گے بھی، بولو جائیں گے بھی جنت میں۔ یہ بھی کوئی ہماری زور زبردستی نہیں ہے، قرآن و سنت کے دلائل میں نے بتا دیے۔ آخری بات نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، انبیاء جائیں گے، نبی علیہ السلام جنت میں جائیں گے، اور امت میں سے اولا من يدخل الجنت من امتی ابا بکر، میری امت میں سب سے پہلے جو جنت جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ ٹھیک ہے،
اب حضرت صدیق اکبر یوں نہیں کہ لوگ چھپ کر کے منہ نیچے کر کے آرام سے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی ملامنہ آ جائے، کوئی روک نہ لے، کوئی نہیں، انشاءاللہ بڑے دھڑلے سے بڑے نخرے کے ساتھ جائیں گے جنت میں، سبحان اللہ، نخرے کے ساتھ جائیں گے جنت میں۔ وہ ایک جگہ یہ بدبخت ٹی وی اینکر کے سامنے نا باتیں ہو رہی تھی، وہ عورت تھی جو سوال جواب کر رہی تھی، تو شان صحابہ پر بڑے سوال جواب جو کیے قرآن حدیث کی روشنی میں، اللہ ہماری اس بچی کو جزائے خیر دے، بڑی ہمت کے ساتھ اس نے سوال جواب کیا نا، تو وہ ایک بدبخت بیٹھا ہوا تھا، لاجواب ہو گیا، جواب نہیں دے سکا، لوگ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ محفل چھوڑ کر اٹھ کے بھاگ گیا۔ جب چلا گیا تو اپنی قوم نے گھیر لیا، اس نے کہا ہمیں بڑے تم مسئلے بتاتے ہو کہ معاذ اللہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اب وہ ایک بچی نے سوال کیا اور تم جواب نہیں دے سکے، ہماری ناک کٹوا دی، پروگرام چھوڑ کے آگے۔ اب اپنی قوم کو بچانا تو تھا، کسی طریقے سے مطمئن کرنا تھا، کہنے لگے تمہیں پتہ ہی نہیں لگا میں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بتاؤ تو نے کیا کیا، کہتا وہاں صحابہ کی شان بیان ہو رہی تھی، عظمت بیان ہو رہی تھی، اور میں وہاں سے اٹھ کے اس لیے چلا گیا کہ میں نے بتایا کہ ہم صحابہ کی جہاں شان بیان ہو، ہم وہ محفل چھوڑ جایا کرتے ہیں، نفرت اور بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے، ان کی سوچ ہے۔ کہتا ہے میں تو اس لیے چلا گیا، وہاں صحابہ کی شان بیان ہو رہی تھی اور ہم صحابہ کو معاذ اللہ برداشت نہیں کرتے، میں بغض اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے محفل چھوڑ گیا۔ میں نے کہا تو آج کہہ رہا ہے، اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا قل موتوا بغیظکم، میرے محبوب جو آپ کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں انہیں کہو کہ تم اسی غیظ و غضب میں مر جاؤ، تمہیں اس دھرتی پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ جس دن ٹی وی کا پروگرام چھوڑ کر صحابہ سے نفرت کا اظہار کر کے گیا ہے، ٹھیک 2 ہفتے کے بعد وہ دھرتی پر نہیں رہا، مر گیا، مردود ہو گیا۔ دودھ ہو گیا، اللہ، کہ اس کو صحابہ کی شان جو اچھی نہیں لگی تو اللہ نے کہا اسے دفع کرو، بیمار بھی نہیں تھا، چلتا پھرتا تھا، 2 ہفتے بعد مر گیا۔ میں نے کہا وہاں صحابہ کی بات ہوئی، تجھے برداشت نہیں ہوئی، تو وہاں سے چل پڑا، اللہ نے تجھے دھرتی سے اٹھا دیا، مر گیا، اگر قبر میں بھی صحابہ کی بات آئی تو کدھر جائے گا؟ من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا، من دینہ کو میں، من دینو کا میں صحابہ کا تذکرہ اگر آ گیا تو کیا کرے گا؟ ادھر سے بھاگنے تو نہیں دیں گے فرشتے، وہ کہیں گے ادھر بیٹھ آرام سے۔ اچھا میدان حشر میں کیا کرو گے؟ ادھر بھی تو انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، یہ صحابہ کے یہ غلام ہوں گے، ہر طرف صحابہ ہوں گے، صحابہ کے غلام ہوں گے، تو کدھر جائے گا؟ کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا۔ میں نے کہا وہاں صدیق اکبر کھڑے ہیں، ابولا من يدخل الجنت من امتی ابابکر، اس امت میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ ابوبکر صدیق ہوگا، جو بعد میں جائیں گے وہ ابوبکر کے پیر والذین اتبعوہم بإحسان، اور اس میں رہتے آج تک کی اور قیامت تک کی امت مسلمہ، بے شک ہم جیسے گناہگار ہوں گے لیکن محبت اور اطاعت عقیدہ نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس تابعداری میں جائیں گے تو صدیق کو ماننے والے صدیق کی قیادت میں جائیں گے، وہاں تو صدیق اکبر کھڑے ہیں، تو کیسے جائے گا؟ کہتا مولوی صاحب کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہو؟ جنت کے 8 دروازے، صدیق اکبر تو ایک پر کھڑا ہوگا، ہم کسی سے گھس جائیں گے۔ میں نے کہا اس مسئلے کو بھی صحابہ نے حل کروا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی ایسا خوش قسمت ہوگا کہ جن کو جنت کے 8 دروازے طلب کریں گے؟ کیونکہ عبادت میں جو جس عمل میں زیادہ ہے اس کو اس جنت کے دروازے سے گزارا جائے گا۔ جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے باب الصلاۃ سے گزرے گا، جو جہاد زیادہ کرتا ہے باب الجہاد سے گزرے گا، جو روزے زیادہ رکھتا ہے باب الصیام سے گزرے گا، صدقہ زیادہ دیتا ہے باب الریان سے گزرے گا۔ آقا کوئی ایسا بھی ہوگا جنت کے 8 دروازے طلب کریں گے کہ یہ ہستی ہمارے ہاں سے گزرے؟ حضور نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا، کون ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا میں امید کرتا ہوں وہ صدیق اکبر ہوں گے جو جنت کے 8 دروازوں سے جائیں گے، 8 دروازے طلب کریں گے۔ اب یہاں تو 8 دروازے پر صدیق اکبر کا پیرا ہے، تو صدیق کو مانتا نہیں، کہاں سے گزرے گا؟ کہتا ہے میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ قومی اسمبلی یا سینٹ تو نہیں داخلی کر کے اندر گھس جاؤ گے، یہ جنت ہے۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ کی ذات قدرت کاملہ کا مالک ہونے کے باوجود کندھے سے کندھے ملا کر کے فرشتوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، خبردار کسی بدبخت کو ادھر نہیں آنے دینا۔ دیہاتوں میں رہتے ہو، رات کو دیکھتے ہوگے وہ شعلہ نظر آتا ہے، شیاطین اوپر جاتے ہیں، شہادت صاحب کے مارا جاتا ہے، فرشتے پیرے پہ کھڑے ہیں، تجھے نہیں گھسنے دیں گے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے نا، ہم جائیں گے بات کریں گے، حضور بھی دیکھیں گے جبہ کبہ دستار، یہ ماشاءاللہ قربت الوسطیٰ میں رہنے والے ہیں،
तारक जमील साहब के साथ भी कभी बैठते हैं, कभी ये उनके साथ बैठ जाते हैं, कभी और बुजुर्गों के साथ भी सारे शारे इधर तो ले लेते हैं, जुबों शुबों में घुस करके अपने आप को भाई हमें कोई काफिर ना कहे, बचत करते हैं, लेकिन हमारे काबिल इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। मसला तुम्हारा है, तुम क्या करोगे? कहते जी हम भी कुछ करेंगे। उधर ये कहेंगे यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, भाई जाओ अपना काम करो, हमें तो अपनी पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान में तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे देते थे, यहाँ मौका नहीं है, अपना काम करो। ये काबिल जाएंगे जन्नत में, अब वो हो जाएंगे लावारिस। हुजूर से कहेंगे, हुजूर कहेंगे हाँ भाई ठीक है फरिश्तों, इनकी पगड़ी शगड़ी दाढ़ी बड़े अच्छे लोग हैं, ले जाओ जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पता नहीं आपके सहाबा को गालियां निकालते थे, तबर्रे करते थे और दीन में बिदअत पैदा की, बुराइयां पैदा की, खराफात पैदा किए, बहुत गड़बड़ की इन्होंने। आका फरमाएंगे अच्छा, फिर फरमाया सोहकन सोहकन, अरबी का जुमला है, मेरे आका का फरमान है। तर्जमा उलमा भी करते हैं उर्दू में, पंजाबी में, सारे तर्जमे हैं, लेकिन आजकल इसका तर्जमा मैं किया करता हूँ खादिम हुसैन रज़वी साहब की ज़बान में। दौड़ दौड़ पढ़े हो तो मेरे सिद्दीक को नहीं मानता, उमर उस्मान अली को मानता है, सहाबा को मानता है, मेरी अज़वाज को तबर्रा करता रहा। सोहकन सोहकन, दौड़ दौड़ पढ़े है, हटाओ इनको इधर से। फिर नारा लगेगा हैदर, वे पता नहीं हम मुलंग है, तो फरिश्ते कहेंगे उनसे बस नहीं चलना, हैदर नहीं हैदर। वो हज़रत कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे हैदर जहन्नम वाले पास है, एक औरत कौन है? नहीं जी हम जाएंगे जन्नत में। मैंने कहा मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ ना, हम कोई ठेकेदारी की बात कर रहे हैं, कुरान और हदीस के खुलासा बता रहा हूँ। जन्नत में कौन जाएगा? तू फिर भी कहता है मैं जाऊंगा जन्नत में, जा जन्नत में। जहां तुझे टीवी के अंदर के प्रोग्राम में सहाबा का नाम बर्दाश्त नहीं, तू कहीं से अगर चला भी जाता है जन्नत में, तो जन्नत में या अंबिया का चर्चा होगा, या सहाबा का चर्चा होगा, या सिवाय सहाबा का चर्चा होगा। क्या करेगा जन्नत में? सिपाही साहबा से सारे मुराद है, सारे मुसलमान बरेलवी जो बंदी के सहाबा के सिपाही गुलाम, वहां तो सारे ये गुलाम होंगे। तू क्या करेगा? तू तो इनको बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए आखिरी बात यही आती है कि तेरा ठिकाना जहन्नम है और जन्नत, तू कहता है जन्नत जागीर हुसैन दी, हुसैन दी भी है, जन्नत जागीर सहाबा दी, जन्नत जागीर हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। बात समझ आ गई? चार जुमले कहे थे। अबू बकर सिद्दीक आए भी जन्नत से थे, ईमान लाने के बाद चलते फिरते हुए भी जन्नती थे, आज भी जन्नत में आराम फरमा है, कल क़यामत के दिन भी जन्नत में जाएंगे। 2 मिनट रह गए, बात खत्म करूं। क़यामत के दिन भी जन्नत में आम जगह पर नहीं जाएंगे। वला सौफ युती करबुका फतरदा, मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकाम एजाज की वजह से मकाम महमूद पर होंगे। सिद्दीक अकबर जन्नत में, कुरान कहता है वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। ये भी बाद उलमा ने लिखा, आयत हज़रत सिद्दीक अकबर की शान में नाज़िल हुई कि सिद्दीक अकबर को एक नहीं 2 जन्नतें मिलेंगी। ये जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा, यानी कि कल क़यामत के दिन मैंने रब का सामना करना है, आज इसे ईमान, अकीदा, अमल, किरदार, ये हम सबको भी एहतमाम करना चाहिए। फअम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। फरमाया सिद्दीक अकबर का इस एहतमाम में भी सारे सहाबा से अव्वल नंबर है कि हमेशा तकवे वाली जिंदगी गुजारी है। तो अल्लाह ने फरमाया एक नहीं सिद्दीक अकबर, तेरे लिए 2 जन्नतें हैं। उलाइका मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम, जो सबसे ज्यादा मुकर्रब होंगे वो जन्नत नईम में होंगे। पैगंबर और अल्लाह का पैगंबर के बाद सबसे ज्यादा मुकर्रब सिद्दीक से बढ़कर कोई भी नहीं। तो गल समझ आइए तो अब जन्नत में हुजूर होंगे, मकाम महमूद पर सिद्दीक होंगे, अपनी जन्नत नईम में, जन्नतुल मावा में जो भी बड़ा मकाम मिलेगा, बड़ी जन्नत में होंगे। लेकिन एक दरख्वास्त होगी, अल्लाह जो पूछ रहे हैं ना, वला सौफ युती करबुका फतरदा, महबूब मैं इनामात इकरामात दे रहा हूँ, राजी हो। अल्लाह दे रहा है, महबूब मांग रहे हैं, चल रहा है सिलसिला। आखिरी होगी 2 बातें या अल्लाह, एक ये कि मेरे उम्मतियों में से कोई भी जहन्नम में ना रहे, इन सबको जन्नत में दाखिला होगा तो मेरी रजा का ऐलान हो जाएगा। एक ये हो जाएगा। इससे आखिरी बात, सिद्दीक आप राजी हो, फिर महबूब आप राजी हो। हुजूर फरमाएंगे एक बात, अल्लाह मैं तेरा महबूब था, तूने मुझे दुनिया में भेजा, मक्का में रखा, मदीना में रखा, फिर मेराज करवाई, अपने करीब बुलाया, फिर वापस भेज दिया, फिर इबादत, जिक्र, अस्कार, तिलावत, दावत, तबलीग, तालीम, तदरीस, जिम्मेदारी, नबूवत और रिसालत अदा करते 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 फिर आपने मुझे शान बुलंद अता फरमाई, मुकाम अज़मत अता फरमाई, फिर कब्र से उठाया, होदे कोसर से जन्नत,
قریب کرتے کرتے اپنے محبوب کو اللہ تو نے مقام محمود پر پہنچا دیا۔ ایک میرا محبوب صدیق بھی تھا جو مکہ میں مکرمہ میں سفر میں حضر میں آسانی میں مشکل میں ہر جگہ پر ہر دور میں سائے کی طرح میرے ساتھ رہا۔ ابھی روزہ مبارک میں بھی میرے ساتھ تھا، ابھی حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ تھا، جنت میں آتے وقت بھی میرے ساتھ تھا۔ محبوب اللہ تو نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر دیا ہے، میرا محبوب صدیق مجھ سے دور کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھے بھی لائیے میرے قریب مقام محمود پر بٹھائے۔ یہ عقیدے کا فرق ضرور رکھنا کہ یہ مقام محمود حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو صدیق اکبر کو صرف اعزازی طور پر ساتھ بٹھائیں گے، جیسے کلاس کے استاد کسی کام میں چلے جاتے ہیں کسی کام میں تو شاگردوں میں سے کسی شاگرد کو کہتے ہیں میری سیٹ پر بیٹھ اور یہ کلاس پڑھا۔ اب یہ استاد نہیں بن جاتا، یہ استاد کی جگہ پر بیٹھے اعزاز کی وجہ سے، محبت عقیدت کی وجہ سے۔ تو صدیق کو عام جنت نہیں نبوت کے ساتھ جنت میں بٹھایا جائے گا، اور آقا کا فرمان بھی المرء مع من احب، یہ بھی فرمان ہے، اور حضور اسلام کا فرمان ہے کہ جو میری سنتوں پر عمل کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صدیق سے بڑھ کر آپ کی سنتوں پر کس نے عمل کیا ہوگا؟ اس اعتبار سے صدیق آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی، آج بھی جنت میں ہے، کل قیامت بھی جنت میں جائیں گے۔ اور میں اور آپ صدیق اور صحابہ اہل بیت سے محبت کریں گے، اطاعت و تابعداری کریں گے، نسبتیں قائم کریں گے۔ المرء مع من احب، حضور کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ عمل کرو گے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ تقریر میری ختم۔